بات کریں گے کرکٹ کی، کیونکہ کرکٹ پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے، جیسے فیصل نے کل بات کی نا کہ جھٹکے لگ رہے تھے بار بار اور ہر لمحے پہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ اللہ پاکستان جیتے گا یا نہیں، لیکن پاکستان جیت گیا فائنلی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں وہ ہوا جس کا کسی کو یقین نہیں تھا، جن لوگوں نے میچ دیکھا انہیں بالکل یقین نہیں تھا۔ شکست کی دہلیز پر پاکستان نے فتح کا جھنڈا گاڑا ہے اور انگلینڈ جیتا ہوا میچ ہار گیا ہے۔ اس سے کہتے ہیں پاکستانی ٹیم یعنی جیتے ہوئے میچ کو کھینچ کے لے آئی اور عوام کو وہی بات ناصر حسین کی 1 منٹ ڈاؤن نیکسٹ منٹ اپ، حارث رؤف کے ایک اوور نے لیکن 5 سا پلٹ دیا۔ پاکستان نے چوتھے T20 میں انگلینڈ کو 3 رن سے مات دے دی ہے۔ ایسے 7 میچز کی سیریز ہم نے 2-2 سے برابر کر لی۔ پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور ہم سب کے فیوریٹ دی ون اینڈ اونلی بابر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب شکن میچ میں فاسٹ بالر حارث رؤف نے عمدہ بالنگ کی ہے۔ جی وہ ٹیم کے لیڈ بالر بن رہے ہیں۔ بابر کیا کہہ رہے تھے آپ کو سنواتے ہیں۔ لیکن ایسی نوبت ہی کیوں آئے کہ اس طرح کی سچویشن میں ہم آئیں اور پھر ہمیں دل کے دورے آئیں۔ اسٹوڈیو میں عدیل اظہر آئے ہیں۔ عدیل بھائی السلام علیکم۔ چوتھی لائن پہ رائم نہیں بن سکا، سوری، لیکن جو معاملات بن رہے ہیں وہ مزے کے نہیں آ رہے۔ اوکے وی ون، بہت اچھی بات ہے، زبردست، کیا ہی بات ہے ناصر حسین کو یہ والی بات، 1 مومنٹ ڈاؤن نیکسٹ مومنٹ اپ، بالکل، لیکن یہ اپ ڈاؤن کے چکر میں نا ختم ہو جائیں گے ہم۔ ناؤ دی سچویشن از کہ ایک چیز جو کہ میں یقیناً، آپ کل تھے میچ دیکھنے؟ میں کل اسٹیڈیم میں تھا۔ اوکے، تو ایک بندہ میرے پاس عینی شاہد ہے موجود اور وہ آپ کو بتائے گا کہ جس وقت خوش دل آئے تھے اس وقت کیا ہوا تھا۔ لیٹس ناٹ کال دیٹ ورڈ، وہ نہیں ہے ضروری، لیکن دیکھیں یہ نوشتہ دیوار تھی، یہ نوشتہ دیوار تھی، یہ کسی نہ کسی دن ہونا تھا۔ ایون رضوان کے آؤٹ ہونے پہ اسٹیڈیم میں تالیاں بج رہی تھیں، شان کے آؤٹ ہونے پہ اسٹیڈیم میں تالیں بج رہی تھیں، پی سی بی جانے نہ جانے لیکن پبلک سب جانتی ہے۔ لوگ بہت فیصل اب نالجبل ہو گئے کرکٹ کے حوالے سے، اور لوگوں کو آپ اپنا ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں کر کے کہ جی کبھی صبح ہوتی ہے تو کبھی رات ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ I mean یہ کیا پریس کانفرنس تھی ثقلین کی طرف سے؟ میں تو آئی تھنک کوئی اگر اور ملک ہوتا تو اب تک شاید وہ فارغ بھی ہو چکے ہوتے اس پریس کانفرنس کے اوپر۔ یعنی میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے کرکٹ جرنلسٹ فریٹرنیٹی کے جو بہت ہی میں کہوں گا کہ نیوٹرل سوچ رکھنے والے لوگ بھی ہیں، وہ بھی ان کی اس پریس کانفرنس پہ کہہ رہے تھے کہ سکی بھائی یہ کیا تھا؟ اگر یہی ہر چیز ہمیں معاملات اللہ پہ چھوڑ دینے ہیں تو پھر یہ کام چھوڑ دیں اور بس آ کے ہم ہوٹل سے اٹھ کے کرکٹ کھیلنے آ جاتے ہیں، پھر اتنی مہنگے پیکیجز پہ کوچز رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کمنگ ٹو خوش دل، مجھے نمبر 1 آئی واز سرپرائز ٹو سی ہم ان دا پلئنگ 11۔ یہ کیوں کھیل رہے ہیں اب میرے خیال سے خوش دل کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیے اس کی ایک سائیکولوجیکل کاسٹ ہے۔ میرے ساتھ میرے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے کل اور کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یار یہ جو ہم نعرہ لگا رہے ہیں کیا خوش دل کو آواز جاری ہوگی؟ میں نے کہا بالکل جاری، بلکہ ابھی ریسنٹلی لالا سے میں نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ یہ جو کراؤڈ ہوتا ہے کیا اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میں ہر میچ سے پہلے سوچ کے جاتا تھا کہ شروع کی بالر روکوں گا، پبلک ایسا شور مچاتی ہے، لالا لالا آپ کو آوازیں کہ آپ کہتے ہیں بس پہلی بال پہ چھکا ماروں گا، اس کا مطلب اس کو آوازیں پہنچ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یو فیل سوری فار دیٹ پرسن ایز ویل کہ یار کسی کے غلط ڈیسیشن کی وجہ سے، کسی کی غلط پلاننگ کی وجہ سے وہ جو سائیکولوجیکل کاسٹ اس کو گزر رہی ہوگی۔ دیکھیے اس سے پہلے یہ جو پی ورڈ تھا یہ ہم کسی اور پلیئر کے لیے یوز کرتے تھے، اور امام الحق کی میں بات کر رہا ہوں، امام کا میں نے اور سویرا نے عید پہ ایک اسپیشل بقرہ عید پہ ایک اسپیشل پروگرام کیا تھا، اینڈ امام کے ساتھ وہ ایک اتنی ایموشنل ٹاک تھی۔ He told us about the psychological trauma جس کی وجہ سے وہ گزرا تھا کہ میں جہاں جاتا تھا مجھے یہی بولا جاتا تھا، مجھے ڈبل پروف کرنا پڑا تھا اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یار میں ایک پراپر ایک چینل کے تھرو ہو کر آیا ہوں۔ تو خوش دل کے ساتھ پلیز ہیو مرسی آن ہم، گیو ہم اے بریک، سینڈ ہم ٹو wherever you want to send him۔ اور یہ مرسی اسپورٹس بورڈ سے ہم کر رہے ہیں، فین سے نہیں کر رہے ہیں ہم۔ دیکھو فین تو نہیں چھوڑیں گے، اب آپ نے کہا نا رضوان جیسا پلیئر، کیونکہ ہم ظاہر میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، لٹرلی وی گاٹ فرسٹریٹڈ، یعنی میرا کیونکہ چھوٹا بیٹا بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس سٹیج پہ آ کے اس نے کہا بابا موبائل دے دیں مجھے گیم کھیلنا ہے۔ میں نے کہا بیٹا میچ دیکھنے آئے ہیں، لگا بوریت ہو رہی ہے، کوئی رنز ہی نہیں بنا رہے ہیں۔ تو واقعی کیونکہ چلو میں یہ مان لیتا ہوں کہ وکٹ شاید سلو ہو، تھوڑی بہت سلو، لیکن آپ ایک کپتان نے بھی یہ بولا کہ جی ہم 15 رن شارٹ تھے، اس کا مطلب وہ بھی یہ سمجھتے ہیں ہم نے انڈر پرفارم کیا بیٹنگ کرتے ہوئے۔ آئی تھنک وی ور ویری لکی یسٹرڈے۔ وہ 2 چھکے جو آصف کے آ گئے وہ لگ گئے صحیح ٹائم پہ جو ہوا سلسلہ۔ اینڈ اگر آپ پاکستان کی فیلڈ میں بھی دیکھیں دیر ور سو مینی ایریاز جہاں پہ آپ کہیں گے کہ آپ بہت خوش قسمت تھے۔ تو فیصل آئی ٹوٹلی ایگری ود یو، جیت تو پاکستان رہا ہے لیکن واقعی مزہ نہیں آ رہا۔ صحیح ہے۔ اچھا ہم دیکھ رہے ہیں عدیل کے دوبارہ سے جو ہمارے بلے باز ہیں نا ان پہ سوال اٹھتے ہیں، یہ ہم نے بات جو ہے بھٹی صاحب سے بھی پوچھی تھی کہ ہم چیز کرنے میں تو بڑے آگے آگے نظر آتے ہیں، ہم ٹارگٹ نہیں دیتے ہیں، رائٹ، کیا وجہ ہے؟
دیکھیے کئی بیچ میں ہم کھو جاتے ہیں. اتنی اچھی ہماری اتنی اچھی ہمارا آغاز ہوتا ہے, ایون 80 اگر شروع کے 10 اوور میں آ جائے, اٹس ناٹ اے بیڈ اسٹارٹ. بھائی آپ کے پاس وکٹیں پڑی ہوئی ہیں, کہاں لے کے جاؤ گے اتنی ساری وکٹیں؟ بلکہ کل جب پاکستان کی آخر میں 3 وکٹیں یکے بعد دیگرے گری جی, تو ہم کہہ رہے تھے یار اب کچھ اسکور بورڈ رسپیکٹیبل ہو گیا ہے. عجیب سی بات لگ رہی تھی, ورنہ اگر یہی 167 166 for 2 ہوتے تو آپ کہتے ہیں کہ یار اتنی وکٹیں چھوڑ کے جا رہے ہو, تم کر کیا رہے ہو. دیکھیں بھائی, آئی تھنک یہ بات ہماری بڑی کلیئر ہو گئی ہے. پاکستان کو جو مڈل آرڈر میں جیسے معین علی آ کے رول پلے کر رہے ہیں, اس طرح کے ایک بیٹسمین کے انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں سوریا کمار یادو, اور کل پنڈیا نے آ کے پھر میچ جو ہے وہ ان کو جتوا دیا. وہ رول پاکستان میں مسنگ ہے. آصف کو آپ کو گروم کرنا ہے اس پوزیشن پہ, آپ کریں. فار گاڈ سیک اگر آپ حیدر کو اسکواڈ میں رکھ رہے ہیں تو اس کو چانسز تو دیں, اس کو کھیلنے کا تو موقع دیں. کانفیڈنس کو مت اس کے شٹر کریں, بھائی آپ ایک میچ کھلا رہے ہیں ایک میچ نہیں کھلا رہے, خوش دل کو ریسٹ دیں. وہ جو سلاٹ ہے ہمارا, اور میں ابھی بھی مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے, 2 کھلاڑیوں کے نام پھر سننے میں آ رہے ہیں. شعیب ملک کا نام سننے میں آ رہا ہے اور حارث سہیل کا نام سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو ایک بار پھر سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے فار دا ورلڈ کپ اسکواڈ. ایون دیز 2 players are not going to solve this problem. پاکستان کا جو مڈل آرڈر کا اس وقت یہ سیریس ایشو ہے. ہمارے پاس اس لیول کے بلے باز نہیں ہیں. کل اگر کراؤڈ رضوان کے آؤٹ ہونے اوپر تالیاں بجا رہی تھی تو یہ ایک میں کہنا چاہیے یہ بہت پریشان کن بات ہے کہ دنیا کے نمبر 1 پلیئر کے آؤٹ ہونے پر کراؤڈ اپریشیٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے شکر ہے, گڈ ریڈنس. آئی تھنک وہی بات آ رہی ہے کہ مزہ نہیں آ رہا ان جیتوں میں. although there was a difference in his balls faced and runs scored, لیکن وہ اس لیے بھی تھا کیونکہ انہوں نے شروع میں تیز کھیل دیا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ آج کوئی صبح اٹھ کے دیکھیں کہ 67 گیندوں پہ 88 تقریباً 90, تو یار اوکے ہے. بالکل. بٹ دا تھنگ از سلونیس آف پچ کو آپ اس وقت جو ہے وہ کنسیڈر کریں جس وقت واقعی آپ کو مسئلہ ہو رہا ہو. فل ٹاس گیندیں, فل ٹاس ہمیں نہیں لگی, تقریباً 3 فل ٹاسز جو ہیں وہ شان مسعود کے پاس ہیں. اسی طریقے سے رضوان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہے. اور اگر اتنی سلو تھی تو پھر جب اس وقت آصف آیا تھا, آئی وانٹڈ ٹو آسک دس, جس وقت آصف آئے تھے اس وقت کیا گراؤنڈ میں وائب تھی, اور جس وقت وہ چھکے مار رہے تھے اس وقت کیسے گوزبمپس؟ آصف کا اس وقت یہی تھا کہ پاکستانی کراؤڈ ایز آئی سیڈ ویری نالجبل پیپل, ان کو پتہ ہے کہ ایسی سچویشن میں صرف ایک پلیئر جو رنز بنا کے پاکستان کو دے سکتا ہے وہ آصف ہے. میں کمپیئر تو نہیں کروں گا بیکاز شاہد خان آفریدی ایک بہت بڑے کیلیبر کے پلیئر تھے, ان کی ایک آل راؤنڈ پرفارمنس ہوا کرتی تھی, ایک بڑا پریزنس ہوتی تھی. لیکن لالا جب بھی کھیلنے آتے تھے ایک کراؤڈ میں ایک بجلی دوڑ جایا کرتی تھی کہ یار یہ بندہ کچھ رنز کرنے, یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرے گا اور رنز کر کے جائے گا. آصف کا یہی سلسلہ ہے. پیپل نو از ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ یور ٹائم. وہ بندہ جائے گا, رن سکور کرے گا, ورنہ آؤٹ ہو کے چلا جائے گا. اینڈ آئی تھنک آصف کا جو رول ہے وہ آپ کی کرکٹ ٹیم میں شاید ایسے ہی بن گیا ہے کہ وہ آخری 4-5 گیندوں میں 2 اوورز میں آپ کو 2-3 چھکے مار کے جو ہے نا یہ رنز بنوا دے گا. وچ آئی آلسو فیل کہ کیا واقعی آر وی سیریس اباؤٹ دس. اب اس میں پرابلم کہاں ہو رہی ہے؟ کل ایک اپرچونٹی تھی, دوسری وکٹ گرنے کے بعد آصف کو بھیجا جا سکتا تھا. ہمیں تو ایک موقع پہ یقین نہیں آیا کہ جب ہم نے خوشدل کو جاتے ہوئے دیکھا وہاں پہ. دیکھو نا, اب وہ اگر عوام کے منہ سے وہ لفظ نکلا ہے تو اس کے پیچھے یہی فرسٹریشن ہے کہ دس از اے ٹیلر میڈ سچویشن. آپ کو 17ویں یا 16ویں اوور میں آ چکے ہیں, آپ کو کوئک فائر رنز چاہیے. اب تو آپ کے 150-160 ہوتے ہوئے مشکل نظر آ رہے ہیں. Who do you send? I mean پاکستان میں آپ ایک رینڈم سروے کروا رہے ہیں, 90% would say I'll send آصف. نہیں, اگر آصف 3 اوور کھیلنے کے بھی لائق نہیں اور انہوں نے کھیلنی 2 گیندیں تو یہ بھی سیریس کوشچنز ہیں. اچھا ایک اور چیز عدیل بھائی, چلیں ہم نے یہ ساری بات کر لی اور آگے چل کے یقیناً ابھی ہمارے پاس سیریز ہے تو دیکھتے ہیں. اللہ کرے سب دعا میں ہاتھ بلند کریں اور اللہ کرے کہ ہماری ٹیم میں کچھ ایسی چینجز ہو جائیں جن کو میں چاہ رہا ہوں چینج ہونا, جس کو آپ بھی چاہ رہے چینج ہونا. لیٹس ٹاک اباؤٹ بولنگ ناؤ. ہم یقیناً حارث رؤف کی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے حارث رؤف تک یہ بات آنے ہی نہیں چاہیے تھی. کیا ہوا کل بتائیے. دیکھیے حسنین کی ہم بات کریں گے سب. حسنین میں نے گھر جا کے اسٹارٹ میں بتاتا ہوں, میں گھر جا کے میں نے جو پہلی ہائی لائٹس میں چیز چیک کی وہ حسنین کی بالنگ تھی. اور اپنے پہلے 2 اوورز میں حسنین واز امیزنگ. آئی تھنک شاید 9 رنز دیے یا 11 رنز انہوں نے دیے تھے, جس میں 2 وکٹیں بھی انہوں نے حاصل کی. اگر آپ کو یاد ہو فیصل, اب سے کچھ جب شاہد آفریدی اور حفیظ کپتان ہوا کرتے تھے اور عمر گل اپنی پیک پہ ہوا کرتے تھے, 12ویں اوور میں عمر گل کو لایا جاتا تھا اور وہ آخر تک جو ہے نا وہ بولنگ کیا کرتے تھے. ہی واز این امیزنگ ڈیتھ بالر. اور پاکستانی ٹیم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یار اس کی اسٹرینتھ جو ہے, اور عمر گل کی جو کیونکہ ہی از ریگارڈیڈ ایز ون آف دا موسٹ امپیکٹفل T20 بالر اسٹیٹسٹکلی ہم بات کر رہے ہیں, اور اس کی ریزن یہ تھی
بال تھوڑا سا پرانا ہو چکا ہوتا تھا. عمر گل آ کے اگر آپ کو 2009 ورلڈ کپ کا وہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ یاد ہو تو اس میں ڈینیل ویٹوری نے یہ بات کی تھی کہ یار 15ویں 16ویں اوور میں ایک بولر جو ہے وہ ریورس سوئنگ کیسے, جس پہ ہم پاکستانی تھوڑے ناراض بھی ہوئے تھے کہ یہ ہم پہ شک کا اظہار کر رہا ہے, بٹ آئی تھنک ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا گریٹنس آف عمر گل کہ وہ اتنی جلدی بال کو ریورس سوئنگ کیسے لا سکتا ہے. 2007 ورلڈ کپ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس وقت کی جو ٹیم تھی اور جو ہمارا تھنک ٹینک تھا وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ عمر گل از اے لیٹ سٹیج بولر. ٹھیک ہے جی. حسنین اس کا ریورس ہے, بالکل انورس ہے. حسنین شروع میں جو اسپیل کروا رہا ہے وہ آپ کو اینڈ میں ڈیلیور نہیں کر رہا. Everyone with a little sense of cricket understands this thing. یہ چیز ہمارے کپتان کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے. دیکھیے اتنے ہم شاید پچھلی دفعہ بھی اور ہر دفعہ بھی جب میں آ رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں, پتھر پہ کچھ لکیریں بنی ہوئی ہیں, ایسا لگ رہا ہے بابر کی کپتانی. میرا یہ پلان ہے, مجھے اس کے مطابق چلنا ہے. اس میں ذرا سی بھی تبدیلی ہوئی, ہاں شاید میں یہ چینج ضرور کر لوں کہ جی میں عثمان قادر کو کل ہم نے بولنگ ہی نہیں کروائی, ہم نے یوز ہی نہیں کیا. کیوں؟ بیکاز کل اتفاق سے افتخار چل گیا. افتخار چل گیا تو انہوں نے کہا جی بنتا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسنین کو جب پہلے 2 اوورز اس نے اتنے زبردست کروائے, آپ کو اس کو تیسرا اوور پھکوا دینا چاہیے تھا وہیں سے. چوتھے اوور کے لیے آپ یہ 16ویں 15ویں 14ویں اوور میں آپ کہیں لا کے حسنین کو آپ کمپلیٹ کر لیتے کہ آپ وسیم بھی کھلا رہے ہیں, آپ حارث تو جس طرح کی بولنگ کر رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں. وسیم از اے گڈ ڈیتھ اوور بولر. وسیم از اے گڈ ڈیتھ اوور. اگر آپ ان کا پی ایس ایل, بیکاز وسیم کا جو ہمارے پاس سیمپل ہے پلینگ کا, پاکستان میں زیادہ نہیں کھیلے وہ, لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ پی ایس ایل میں ڈیتھ بولنگ بڑی اچھی کی, انہوں نے میچز اپنی ٹیم کو جتوائے. ویسٹ انڈیز ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ بیسک آپ کی اسٹریٹجی کی چیزیں ہیں جو کہ آئی ڈونٹ نو. حسنین اسٹرگل کر رہے ہیں. کل مجھے بڑا اچھا لگا حارث نے اور حسنین نے بعد میں پوسٹ میچ انٹرویو دیا اور اس میں حارث مسلسل ہاتھ رکھا ہوا حسنین کے اوپر, اور آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے تھے کہ حسنین واز ویری لو آن کانفیڈنس بیکاز وہ ایک بہت برا اوور کیا تھا. اینڈ آئی تھنک دیٹ بلکہ اس اوور میں تو ہم نے دیکھا کہ پھر کراؤڈ اٹھ کے کافی حد تک چلا گیا تھا. میں تو بالکل آئی فیل سوری فار دوز پیپل جو کہ اس وقت اٹھ کے چلے گئے ہوں گے. لیکن آئی تھنک فوڈ فار تھاٹ فار پاکستانی کیپٹن. حسنین شروع میں اچھی بولنگ کر رہا ہے, نئی بال کے ساتھ بہت زبردست پیس نکال رہا ہے. اس کا اسپیل یا تو وہاں ختم کرا دو یا 3 اوور کر لو. آئی تھنک یہ بڑی ایزی باتیں اسٹریٹجی کی. آئی ریئلی ڈونٹ نو وائی دے آر ناٹ بینگ امپلیمنٹڈ. صحیح. اچھا عدیل, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں میچ ہے تو لاہور کی پچز, لاہور کا گراؤنڈ یقیناً یہ میٹر کرتا ہے بہت زیادہ ہماری ٹیم کے لیے. جی دیکھیے کراچی از اے ویری ہائی اسکورنگ گراؤنڈ, یاد رکھیے گا. لاہور کا لیگ بائی دا وے وینسڈے کو پہلا میچ ہے, وینسڈے, فرائیڈے اینڈ سنڈے, اس طرح یہ میچز ہیں. لاہور میں آپ کو اتنے ہائی اسکورنگ گیمز شاید نہ دیکھنے کو ملے. لاہور کی وکٹس ٹینڈ ٹو بی آن دا سلوور سائڈ. ٹھیک ہے, جو تھوڑی سی وکٹ میں وہاں پہ ڈیمپنس زیادہ ہے. کراچی از ون آف دا ہائیسٹ اسکورنگ گراؤنڈس اگر آپ دیکھیں, پاکستان میں تو خاص طور سے ہے, لیکن لاہور میں آئی تھنک اسپن از گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. اسی لیے مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ہمارے رپورٹر قادر خواجہ سے ہی پوچھتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ شاداب کو نہ کھلانے کی وجہ کیا انجری ہے, کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے, بیکاز پاکستان اس وقت اپنے فرنٹ 3 بولرز کے بغیر کھیل رہا ہے. اس میں شاہین ہے, نسیم ہے اینڈ شاداب ہے. شاداب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید بیکاز کل مجھے ڈگ آؤٹ میں بھی نظر آ رہے تھے, ہی لک پریٹی فائن, اچھل کود کر رہے تھے اپنی وہ. آئی تھنک پاکستانی اسپنرز آر گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. اس جو سیکنڈ لیگ ہونے والا ہے, انگلینڈ میں بھی جو رول ہے, معین علی اپنے آپ کو ابھی آن اینڈ آف بولنگ کرا رہے ہیں, آپ کو ریگولر بولنگ کراتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. ڈاوسن سے کل انہوں نے اوپننگ کرائی ہے. عادل رشید کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا. سو لاہور اور کراچی کی جو وکٹوں کا فرق ہے وہ آپ کو کافی نظر آئے گا ان دا نیکسٹ 3 میچز. اسپنرز آر گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول اینڈ آئی تھنک 165-170 وڈ بی اے ویری گڈ ٹوٹل. یہ اس سے پہلے کہ میں ایک اور گیم گریڈ کی بات کروں, تھوڑا سا اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ دیکھیں انڈیا میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس نیچے ہاردک پانڈیا کی صورت میں ایک بندہ ہے. آپ انگلینڈ کے دیکھیں تو معین علی اینڈ the likes of it. Even if you go for آصف علی اور اگر آپ اس کو 1 اوور 2 اوور دے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ پہلی مرتبہ اس طرح کی سائنس آ رہی ہے. There used to be an Andrew Symonds who used to rescue, used to make centuries and all. تو ہمیں اس پہ وہ ایک بیٹسمین, نادر مجھے شارٹلی بتائیے گا, جو آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت 4تھے 5ویں پہ آ کے اسٹیبلائز کرے, کون ہو سکتا ہے وہ؟ اگر آپ پاکستانی اسکواڈ کی بات کر رہے ہیں, میں تو ابھی بھی آصف علی کو ہی چانس دوں گا. بیکاز آپ کے پاس اب ٹائم نہیں ہے چینج کرنے کا. ورلڈ کپ اب کچھ ہفتوں کی دوری ہے, اب مہینوں کی پلاننگ نہیں کرنی. اینڈ یو کانٹ ہیو, وہ کہتے ہیں نا, آپ ہول سیل چینجز اب نہیں کر سکتے. میں آصف کے ساتھ ہی کھیلوں گا. ادروائز اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں, آپ مجھ سے شاید 6 مہینے پہلے سوال کرتے, آئی تھنک عماد وسیم شوڈ ہیو. اس لیے شاید کچھ لوگوں کو ورلڈ کپ کے لیے انہوں نے بچا کے رکھا. اچھا